معزز احباب گرامی، اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان نے، ہر جاندار نے موت کا پیالہ پینا ہے، اور یہ موت کا پیالہ اتنا کڑوا ہے کہ اس کی تلخی بعض لوگوں کو حشر تک باقی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم زندگی گزارتے ہوئے اس طرح غافل ہو جاتے ہیں کہ کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اس کا اثر ہماری موت پر تو نہیں واقع ہوگا۔ دنیا میں دوستی کرتے ہوئے، دنیا میں معاملات کرتے ہوئے، دنیا میں نقل و حرکت کرتے ہوئے، چھپ کر یا اعلانیہ گناہ کرتے ہوئے ہم اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ اس کا انجام موت کے وقت کیا ہوگا۔ مرنے والے کو لوگ کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پھنسا ہوا ہے۔ اس مرنے والے کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور اوپر آسمان کی طرف نظریں جمی ہوئی ہوتی ہیں، سانسیں اکھڑ اکھڑ کر آ رہی ہوتی ہیں، جسم بے جان سا ہوتا جاتا ہے۔ مرنے والے کو پانی پلایا جاتا ہے، کبھی پانی اس کے گلے کے نیچے اتر جاتا ہے، کبھی باہر نکل آتا ہے اور جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے گلے میں سے ایک خرخراہٹ کی آواز آتی ہے اور جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، موت کا ذائقہ ہر انسان نے چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ ان لوگوں پر بڑا گراں گزرے گا جو اللہ اور اس کے پاک حبیب کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ کر شیطان کے راستوں پر چلتے رہے ہوں گے، اور موت کا ذائقہ ان کو بڑا مزیدار لگے گا جو اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہے ہوں گے۔ پیارے دوستو، زیر سماعت و نظر ویڈیو بڑی ہی عبرت انگیز اور سبق آموز ہے کہ جب ایک بدبخت نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہ کیا جس کو سن کر ہم سب کو بڑی عبرت حاصل ہوگی۔ حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ کو مکمل دیکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، سن 665 ہجری میں بصرہ کے ایک گاؤں میں اللہ کا ایک بندہ مجمع عام میں مسواک کی فضیلت پر بیان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مسواک وضو میں مسنون ہے۔ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کرنے کی بار بار تاکید فرمائی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی یہ حالت ہوتی تھی کہ مسواک کو کان مبارک پر قلم کی طرح رکھتے تھے۔ جس وضو میں مسواک استعمال ہو اس وضو والی نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ مسواک پل صراط پر سے جلدی گزرنے میں معاون ہوگی، پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے، شیطان کو ناراض کرتی ہے، اور سب سے بڑی خوبی موت کے وقت شہادتین کا یاد دلانا ہے جس کی ہر مسلمان مومن دلی آرزو رکھتا ہے۔ ایسی ادائے محبوب ہے جو اپنے اندر بیش از بیش فوائد رکھتی ہے۔ لوگوں اس سے غافل نہ ہونا، جبکہ ہمیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی پرتاثیر عقیدت کا حکم ہے کہ آقائے دو جہاں کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرو، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ مجمع عام میں تمام سامعین خاموشی سے اس کی تقریر سن رہے تھے کہ اچانک مجمع میں سے ایک بدبخت جس کا نام ابو اسلام تھا اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سنتے محبوبی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور علل اعلان اپنی گندی زبان سے بکواس کرنے لگا۔ بڑی ڈٹائی سے کہنے لگا کہ میں مسواک کو اپنے مقد یعنی پخانہ والی جگہ پر استعمال کروں گا، معاذ اللہ۔ اور اس بے حیا نے مسواک لے کر بھری محفل میں مسواک کو اپنی پخانے والی جگہ پر رکھ لیا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکال لیا۔
مجمع میں شریک حاضرین نے اس پر لان تان کی۔ اس واقعہ کو 9 ماہ گزر گئے۔ اس دوران اس بدبخت کے پیٹ اور پخانے والی جگہ میں برابر تکلیف رہتی تھی۔ 9ویں مہینے کے درمیان میں اس کے پیٹ میں سے ایک جانور نکلا جو چوہے سے مشابہ تھا۔ اس کی شکل و صورت یہ تھی کہ 4 پاؤں تھے، منہ مچھلی کی مانند، 4 دانت باہر کو نکلے ہوئے، ایک بالشت لمبی دم، پچھلا حصہ خرگوش کی مانند۔ اور اس جانور نے اس بدبخت کے پیٹ سے نکلتے ہی زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس ہوش ربا چیز کو بدبخت ابو اسلام کی لڑکی نے بھی دیکھا۔ اس لڑکی نے ایک پتھر لے کر اس جانور کا منہ کچل ڈالا۔ وہ ابو اسلام مردود اس جانور کو جننے کے بعد 2 دن تک ہی زندہ رہا۔ تیسرے دن یہ کہتے ہوئے ذلت کی موت مر گیا کہ مجھے اس جانور نے قتل کر دیا، کہ مجھے اس جانور نے قتل کر دیا۔ پیارے دوستو، اس حیرت انگیز جانور کو اس اطراف کے بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ کتنوں نے اس جانور کو زندہ دیکھا اور بہت سو نے اس کو مردہ دیکھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔